اشرے اور محرم کی پہلی وقت سے اللہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور اللہ کا جو فضل ہے کہ ہماری زندگی کو اتنی مہلت ملی، ایک برس پھر ہم جناب سیدہ کو ان کے لال کا تحفہ دینے کے لیے اللہ خانوں میں اکٹھا ہو گیا۔ اور یہ روایت 1400 سال سے جاری ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند افق عالم میں نمودار ہوتا ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آل محمد سے محبت کرنے والے آباد ہیں، امام بارگاہ سجا دیتے ہیں، ادا خانے آباد کر دیتے ہیں، اور ہدایت کے سرچشمے کھول دیے جاتے ہیں کہ جو بھی علم و ہدایت کا پیاسا ہو وہ رجوع کرے اور یہاں سے سیراب ہو جائے۔ اور ہر سال علماء ذاکرین کربلا کے توسط سے زمانے کی ہدایت کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کسی کی ایجاد نہیں ہے، کسی کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ من جانب معصومین ہم تک پہنچا ہے، اور جو عمل من جانب معصومین کسی تک پہنچے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، کیونکہ معصوم اپنی جانب سے کچھ عمل انجام نہیں دیتے، جو کرتے ہیں وہ مرضی پروردگار ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ہمارے پاس متعدد دلیلیں موجود ہیں، جن میں موٹی سی دلیل جس سے مکتب تشیع کا بچہ واقف ہے وہ یہ ہے کہ معصومین مرضی خدا کے خلاف اس لیے نہیں جا سکتے کہ شب ہجرت معصوم اول علی مرتضیٰ نے خدا کی مرضی کو خریدا۔ یوں کہا جائے کہ یہ جو کرتے ہیں مرضی خدا کے مطابق کرتے ہیں، یا پھر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ جو کرتے ہیں وہی خدا کی مرضی بن جاتی ہے، دونوں صورتوں میں یہ جملہ درست ہے۔ اور پھر اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے بھی بیان کیا کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہتے ہی نہیں ہو مگر بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اور جب قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا کہ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو مگر جو چاہتے ہو وہ وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تو صاحب امامہ حضرات جو سمجھے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، تو اب ہم جو چاہتے ہیں وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، مگر آپ تو بہت کچھ چاہتے ہیں جو اللہ نہیں چاہ سکتا، لہذا یہ کلام اللہ کا ہم جیسوں سے نہیں ہو رہا۔ یقیناً یہ کوئی خاص ہے کہ جو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ کون ہستیاں ہیں؟ تو سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اے حبیب آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنی مرضی سے بولتا تک نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحیٰ، بس یہ کہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے ایک ذات ملی کہ جس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت صادق آتی ہے، جسے اللہ نے سورہ دہر میں بیان کیا کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو وہ ذات محمد ہے کہ جو وہی چاہتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب ایک ہی ذات ہے، مگر اللہ نے ایک کی بات نہیں کی۔ اگر اللہ ایک سے کلام کر رہا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ وہ ایک ذات مصطفیٰ ہے کہ جو وہی چاہتی ہے جو خدا چاہتا ہے، مگر اللہ نے کہا تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ مخاطب ایک کو نہیں کر رہا، اللہ کثرت کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مخاطب میں جو بھی ہیں وہ 3 سے زیادہ ہیں۔
लिए सीगा मुफरद मौजूद है और दो के लिए सीगा तस्निया मौजूद है, मगर जहाँ तीन और तीन से ज़्यादा की बात आ जाए तो वहाँ अल्लाह जमा का सीगा इस्तेमाल करता है। और जहाँ कसरत का लफ्ज़ रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि मोहम्मद एक नहीं है, मोहम्मद और भी हैं, तो फिर हमने मोहम्मद ही से पूछना था कि आपके सिवा और कौन कौन मोहम्मद है। तो नबी ने उम्मत की परेशानी को दूर किया कि अव्वलुना मोहम्मद और सतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद वकुल्लुना मोहम्मद। तो अब जैसा मोहम्मद अव्वल है वैसा ही मोहम्मद आखिर है। तो जहाँ पहला मोहम्मद वही करता है जो खुदा चाहता है, तो अब आखिरी मोहम्मद तक सिलसिला टूटेगा नहीं, ये वही करेंगे जो खुदा चाहेगा। तो अब हमारे पास ये जो मजालिस आई हैं ये मासूमीन की जानिब से आई हैं, और मासूम की जानिब से मजलिसों का हम तक पहुँचना इस बात की दलील है कि ये अल्लाह की जानिब से हम तक पहुँचेंगे। गोया मर्ज़ी खुदा ये है कि मजलिस हो। आज पहली मजलिस है, लिहाजा आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार होंगे तो आगे का सफर तय हो सकेगा। अल्लाह चाहता है कि मजलिस हो और मुल्ला चाहता है कि मजलिस ना हो। तो अब आप ये बताइए कि जहाँ अल्लाह से जंग हो रही हो तो वहाँ जीत किसकी होनी है? यही वजह है कि 1400 साल से बेपनाह कोशिशें करने के बावजूद भी मायूस फिर रहे हैं और अपने मकसद को नहीं पा पाए, इसलिए कि मुकाबले में शिया नहीं है। ज़माना देख रहा है कि हम शियों से लड़ रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि सामने वाली ताकत शियों की ताकत नहीं, वहदानियत की ताकत है। बस यही वजह है कि ये सिलसिला चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए कि ये मजलिसें दीन और हिदायत का सरचश्मा है। ये मजलिसें हैं तो दीन समझाया जा रहा है, ये मजलिसें हैं तो हिदायत पहुंचाई जा रही है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा दिया सूरह वल्लैल में कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत देना मेरी जिम्मेदारी है। तो जब हिदायत देने की जिम्मेदारी उसने उठा रखी है तो जहाँ से हिदायत दी जाएगी उस मकाम की बका की जिम्मेदारी भी उसी ने उठा रखी है। लिहाजा इमाम बारगाहें इसीलिए महफूज हैं कि इन्हें अल्लाह बचा रहा है, मजलिसें इसलिए महफूज हैं कि इन्हें अल्लाह बचा रहा है। तो अब कोई सवाल ये करेगा कि मौलाना साहब आप ये तो कह रहे हैं कि ये दीन और हिदायत सिखाने का सरचश्मा है, ये मरकज़ तरबियत है, ये मरकज़ तालीम है, मगर दीन तो मुकम्मल हो गया है। और आप ही के मुताबिक के गदीर ही में तो कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन पूरा हो गया। जब दीन पूरा हो गया तो फिर किस बात की हिदायत, फिर किस बात की तरबियत, फिर किस बात का पैगाम? और जब दीन पूरा हो चुका और कुरान मजीद में जिसका दावा यह है कि ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशखबर ऐसा नहीं जो मुझ में मौजूद ना हो। और अल्लाह ने कुरान मजीद में यह दावत 3 मरतबा दी। पहले ये कहा कि लानत भी वाला याद से इल्ला फी किताबिन मुबीन, हमने कोई खुशखबर तब नहीं छोड़ा, सब कुरान में। फिर कहा वमा फरतना मिन शै इल्ला फी किताबिन मुबीन, हमने कोई शय नहीं छोड़ी मगर उसका जिक्र कुरान मजीद में किया। और फिर इसी आयत को फिर तकरार किया और कहा वमा फरतना मिन शै इल्ला फी किताबिन मुबीन, हमने किसी शय को नहीं छोड़ा, इस किताब में हर शय बयान कर दी और किताब आज तक मौजूद है। तो दीन पूरा हो गया, किताब मौजूद है। अब आपकी मजलिसों की जरूरत क्या है? परेशान हो गया और आपकी परेशानी बता रही है कि सवाल हक बजाने पे। तो भाई हो सकता है सवाल कि आप ये कह रहे हैं कि हम हिदायत दे रहे हैं, भाई आप क्यों दे रहे हैं हिदायत जब कुरान मौजूद है? आप सिखा रहे हैं दीन जब दीन पूरा हो गया। तो बात यह है कि 1400 साल से जो जिक्र चलता चला आ रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह ने जो मखलूक इंसान बनाई है, अब जरा सी मंतिक की बात सुन लीजिए, इस नौए इंसान में सलाहियत नमू पाई जाती है। ये इंसान किसी मुकाम पर रुकता नहीं है। भाई बहुत से मखलूकात ऐसी हैं जो जामिद हैं, पत्थर है जैसा है वैसा है और जब से है वैसे है, न वो बढ़ता है न वो घटता है, वो नमू नहीं रखता, नशो नुमा नहीं करता। मगर कुछ मखलूकात ऐसी हैं कि जो परवान चढ़ती हैं, जैसे कि हैवानात परवान चढ़ते हैं, नबातात परवान चढ़ते हैं, अशरात परवान चढ़ते हैं, और इंसान की नौ
یہ بھی پروان چڑھتی ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ ایک مقام ہے کہ جب یہ بچہ ہے اور پھر یہ جب لڑکپن میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اچھا فقط اس کا جسم نہیں بڑھتا ہے، حیوانات میں اور نباتات میں ان کا جسم بڑھتا ہے، عقل و فہم وہی رہتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مگر انسان کو اللہ نے ایک واحد ایسی مخلوق بنایا کہ جس کا فقط جسم نہیں بڑھتا، دکھنے میں دماغ کا سائز نہیں بڑھتا، بلکہ جتنا دماغ بڑھتا ہے اتنی فکر بڑھتی ہے، اتنی سوچ بڑھتی ہے۔ بال سفید ہو جاتے ہیں تو اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی فکر بڑھ گئی ہے، اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اب جب انسان کی سوچ بڑھ رہی ہے، انسان بڑھ رہا ہے، انسان کی ترقیات میں اضافہ ہو رہا ہے، انسان ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے، تو بڑھتے ہوئے انسان کے ساتھ فقط عقل و فہم نہیں بڑھ رہی، عقل و فہم کے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، سوالات بھی بڑھ رہے ہیں، اعتراضات بھی بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے والے زمانے میں جو انسان رہتے تھے ان کے لیے بہت سے سوالات تھے جو نہیں تھے، آج والے انسان کے لیے وہ سوالات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے جب جہاز نہیں تھا تو آپ کو اس سوال کی ضرورت نہیں تھی کہ ہوا میں نماز کیسے پڑھنی ہے، قبلہ تو زمین پہ میں ہوا میں مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب جہاز بن گیا ہے تو سوال ایجاد ہو گیا کہ ہوا میں جانے کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ترقی سوالات لے کے آتی ہے، ارتقاء اور نمو انسان کے وجود میں مسائل پیدا کرتا ہے، انسان کی فکر میں سوالات اٹھاتا ہے، انسان کی زندگی میں ہدایت کی طلب پیدا کرتا ہے۔ تو جب تک ہدایت کی طلب موجود ہے تو قانون فطرت یہ ہے کہ جب تک محتاج موجود ہے احتیاج کو پورا کرنے والی شے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو پیاس کی حاجت ہو اور خدا پانی برسانا بند کر دے، جو اس کی رحمانیت اور رحیمیت اور ربوبیت کے خلاف ہے۔ یہ احتیاج ہے مخلوق میں اور وہ مالک ہے، وہ رحیم و کریم، وہ رب، وہ فیاض علی الاطلاق، وہ احتیاج کو پورا نہیں کرتا۔ بھوک ہے مگر اناج نہیں اتارتا، یہ رحیمیت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب جب تک محتاجی ہے احتیاج کو پورا کرنے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، قرآن آ چکا، مگر اس کے باوجود بھی جب تک تمہارے سوال اٹھتے رہیں گے جواب دینے کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور اسی جواب دینے کے سلسلے کو مجلس حسین علیہ السلام کہا۔ صلوات پڑھے میرے محمد والے۔ مگر ایک طاقت ہے کہ جو بلد ہے کہ ہمیں یہ سلسلہ نہیں چاہیے، بھائی چھوڑو میڈیا نہیں ہونی چاہیے۔ حسبنا کتاب اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، نعرہ 1400 سال پہلے بھی لگا دیا تھا کہ ہمیں قرآن کے بعد کوئی اور سلسلہ نہیں چاہیے۔ تو متوجہ ہے سارے تاکہ میں نقطہ پیش کروں، ابھی تو آغاز ہوا ہے تقریر کا۔ قرآن کافی ہے، ہمیں یہ سلسلہ مجالس، یہ ہدایت کا سلسلہ آپ کا نہیں چاہیے۔ تو کیا ہوگا اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے؟ کون سا بڑا فرق پڑ جائے گا دنیا میں؟ تو موٹا سا فرق ان مجلسوں کے ختم ہونے سے یہ پڑنے والا ہے کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوئیں تو دنیا بدتمیزی کا شکار ہو جائے گی۔ موٹا سا جملہ ہے، مگر ہماری غربت جو ہے اس کی زبان اتنی غریب ہے کہ ہمارے یہاں بچے یہ لفظ بدتمیز جانتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں بڑا بدتمیز ہے، فلاں بڑا بدتمیز ہے، مگر اس لفظ کے حقیقی معنی کو سمجھتے نہیں۔ کسی نے کسی سے بد کلامی کر لی تو کہتی ہے کہ بدتمیزی کر لی۔ حقیقت کیا ہے بدتمیز؟ دیکھیے تمیز اور بدتمیز پہچان یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں دو طرح کی چیزیں خلق کی ہیں جنہیں ضدین کہا جاتا ہے، اور ضدین کے درمیان فرق کو سمجھنا اسے تمیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دن اور رات کے فرق کو سمجھنا، جو روشنی کو دیکھ کے پہچانے دن ہے اور تاریکی کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ رات ہے، اسے صاحب تمیز کہا جائے گا۔ ٹھنڈے اور گرمی کو فرق کو سمجھنا، جو پانی کو چھوئے اور محسوس کر لے کہ ٹھنڈا ہے یا بتا دے یہ گرم ہے، اسے صاحب تمیز کہا جائے گا۔ جو
میٹھے اور کڑوے کے فرق کو سمجھے وہ ہے صاحب تمیز. تو جو دن اور رات کے فرق کو نہ سمجھے اور بتا ہی نہ پائے کہ دن کیا ہے اور رات کیا ہے اسے کہا جائے گا بدتمیز. ٹھنڈے اور گرمی کے فرق کو نہ سمجھے اسے کہا جائے گا بدتمیز. بولتے آئیے میرے ساتھ یہ منطق کی باتیں ہیں جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا. سب مانتے ہیں, سب مدرسے میں پڑھتے ہیں. جو ٹھنڈے اور گرمی کا فرق نہ سمجھے وہ کیا ہے, جو دن اور رات کے فرق کو نہ سمجھے وہ کیا ہے, جو میٹھے اور کڑوے کے فرق کو نہ سمجھے, جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہ سمجھے. آج کے آپ میرے ساتھ بول رہے ہوتے تو ایک ثواب میں شامل ہو جاتے. جو اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہ سمجھے اسے بدتمیز کہتے ہیں. جو بدھ اور جمعے کے فرق کو نہ سمجھ سکے اسے بدتمیز کہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم تمیز سیکھو. تمیز سیکھنا ہی حقیقت اسلام ہے. دو چیزوں کے درمیان فرق کو سمجھو. تو کیونکہ بد کلامی کرنے والا خود میں اور مخاطب میں فرق کو نہیں سمجھتا, اسی لیے اسے بدتمیز کہا جاتا ہے کہ تم نے جانا نہیں کس سے بات کر رہے تھے, تمہاری حیثیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. تو دو چیزوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہی اسلام ہے. اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بارہا بیان کیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں. تو تمیز پیدا کرو. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. هل يستوي الخبيث والطيب, کیا خبیث اور پاک برابر ہو سکتے ہیں. تمیز پیدا کرو. خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الذين عامى والبصير, کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا, اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں. تمیز سیکھو, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اچھے خاندان والا اور برے خاندان والا برابر نہیں. علم رکھنے والا اور جاہل برابر نہیں. ارے عزیزان محترم, دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں. تو یہی تو دنیا کو دکھانا ہے کہ حسین اور یزید کو برابر نہ کرو. اسی کو بدتمیزی کہتے ہیں. اسی کو بدتمیزی کہتے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ دو چیزوں میں فرق سمجھو. اب دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم فرق مٹا دیں اور یہ تمیز ختم ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, طاہر کیا ہے اور خبیث کیا ہے, عالم کیا ہے اور جاہل کیا ہے, حسین بھی شہزادہ اور یزید لعنتی بھی شہزادہ. اسے بدتمیزی کہتے ہیں. خبردار بدتمیزی نہ کریں. اپنی نسلوں کو تمیز سکھائیے, تہذیب سکھائیے, تربیت کیجیے. یہ غلط باتیں بچوں کو نہ سکھائیں کہ علی بھی بھائی اور فلانا بھی بھائی. قرآن مجید میں نہیں چاہتا ہے علی سے لڑنے والا بھی بھائی اور علی جو خود حق ہے. بھائی یہ کیسے رشتے بنائے جا رہے ہیں؟ یہ بدتمیزی کیوں پیدا کی جا رہی ہے معاشرے میں؟ تو عزیزان محترم, اس بدتمیزی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ہدایت کی ایسی درسگاہ ہو جو دنیا کو تمیز سکھائے, جو دنیا کو بتائے حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں, سچ کسے کہتے ہیں اور جھوٹ کسے کہتے ہیں, دن کسے کہتے ہیں اور رات کسے کہتے ہیں, نور کسے کہتے ہیں اور ظلمات کسے کہتے ہیں, حسین کسے کہتے ہیں اور یزید کسے کہتے ہیں. پیدا کی جا رہی ہیں, اسی خاطر ہم نے اس پورے اشرے کا موضوع ہی رکھا ہے مومنین اور منافقین. آنے والی تقاریر میں آپ سنیں گے یہ فرق تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے. یہ آج کل جو ایک مخلوط ذہن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں تمیز بھی نہ ہو, جو سبھی کو ایک نگاہ سے دیکھے, سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا, اسے اسلام اچھا نہیں سمجھتا. اسے بدتمیزی کہا جاتا ہے کہ سبھی کو دیکھا جائے اور ایک نظریہ مساوات قائم ہو جائے. بھائی سب برابر ہیں تو نبی کی صحبت رکھنے والے بھی سب برابر ہیں. اسے نظریہ مساوات کہتے ہیں اور نظریہ مساوات باطل ہے, حق نہیں. اللہ اس نظریہ مساوات کو قبول نہیں کرتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم تمیز رکھو, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم فرق کرو. تو عزیزان محترم, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. کیا
یہ سمجھ لیا کہ ہم انہیں قرار دیں گے ان کے جیسا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور ان کی زندگی برابر ہوگی، ان کی موت اور ان کی موت برابر ہوگی۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ انہوں نے نیکوں کو اور بدکاروں کو برابر کر دیا، صاحبان ایمان کو اور بے ایمانوں کو برابر کر دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت بھی برابر ہے، زندگی بھی برابر ہے۔ اب مفسرین کی دو رنگی یہ ہے، اور مفسرین کی کام چوری یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ام حسب الذین اشتروا السیئات، برائی کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں مومنوں کے اور نیککاروں کے برابر کر دیں گے۔ تو یہاں برے کام کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ تو سبھی نے کہا کہ یہاں مراد کافروں کے لی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کافروں نے کیا سوچ لیا کہ ہم انہیں مومنوں کے برابر کر دیں گے، سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی۔ تو عزیزان محترم، بات تو یہ ہے کہ اگر یہاں مراد کافر ہوتے تو کافر تو کبھی سرے ہی سے آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر آخرت کو مانتا تو کافر ہوتا کیوں؟ اور یہاں جس کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو زندگی کو بھی مانتا ہے اور موت کو بھی مانتا ہے، زندگی اور موت برابر ہوگی۔ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ لگا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو بھی ہے یہ آخرت کو مانتا ہے، چاہے ظاہراً ہی صحیح، یہ آخرت پہ یقین رکھنے والا ہے، آخرت کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو معلوم یہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہراً اسلام لانے کا دکھاوا تو کرتے ہیں مگر اندر سے اسلام والے نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں شریعت کی زبان میں منافقین کہا گیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے قرآن میں منافقین کہا ہے۔ تو منافقوں نے کیا یہ سمجھ لیا کہ یہ مومنوں کے برابر ہو جائیں گے؟ ارے جب اللہ منافقوں کو مومنوں کے برابر نہیں کرنا چاہتا تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ مومن اور منافق برابر ہو جائیں؟ تم کیوں اپنی طاقتیں اور صلاحیتیں صرف کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ بات روشن ہو جائے کہ مومن اور ہیں اور منافق اور ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ مخاطب میں اللہ نے کافروں کو رکھا ہے، تو میں اس مغالطے کو دور کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے 2 بار یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یقیناً اللہ تمہیں یہ علم میں لانا چاہتا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ منافق اور مومن کا فرق سمجھا جائے، کافر اور مومن کا فرق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کافر تو منہ سے کہتا ہے میں کافر ہوں، کافر کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کافر آئے گا بتا دے گا اللہ کو نہیں مانتا، کافر آئے گا بتا دے گا نبی کو نہیں مانتا۔ یہ تو منافق ہے جو کہے گا کہ خدا کو مانتا ہوں، کہے گا کہ رسول کو مانتا ہوں، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم تحقیق کر کے پہچانو منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو کافر کو پہچاننے کے لیے پیمانہ نہیں چاہیے، منافق کو پہچاننے کے لیے پیمانہ چاہیے۔ تھک گئے آپ بتا تو چھوڑو تقریر ہے۔ منافق کو پہچاننے کے لیے ہمیں کوئی میدان چاہیے۔ تو اب اللہ جو یہ چاہتا ہے کہ منافق پہچانا جائے تو ایک امر محال کا حکم اللہ نہیں دیتا، ایسا کام کا حکم نہیں دیتا کہ جو کام کرنے کی طاقت یا صلاحیت آپ میں موجود نہ ہو، وہی کام کرنے کو کہتا ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق کو سمجھو، منافق کو پہچانو، اس کا مطلب منافق کو پہچانا جا سکتا ہے، اور جو کہہ رہا ہے پہچانو وہی بتائے گا پہچاننا کیسے۔ ظاہر ہے کہ اس نے کہا پہچانو، بھائی اس نے کہا نماز پڑھو تو اسی نے بتایا نا کیسے پڑھو۔ ایسا تھوڑی ہوا کہ کہا نماز پڑھو اور پھر چھوڑ دیا، اب اپنی مرضی سے کوئی ہاتھ باندھے اور کوئی ہاتھ کھولے۔ اس نے بتایا کہ کیسے پڑھو تو اپنے نبی کو بھیجا اور کہا کر کے بتائیے کیسے پڑھنی ہے۔ اس نے کہا کہ روزہ رکھو، تمہاری مرضی پہ تھوڑی چھوڑ دیا کہ اپنی مرضی سے رکھو کہ کیلے کھانے اور سیب نہیں کھانے۔ نبی کو بتایا، نبی نے ہمیں بتایا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے۔ اس نے کہا زکوٰۃ دو تو تمہیں آزاد نہیں چھوڑا، نبی سے کہا کہ بتاؤ کتنی دینی ہے، تو وہی اللہ کو کہہ رہا تھا
کہ منافق کو پہچانو تو یوں ہی آزاد تھوڑی چھوڑے گا کہ اپنی مرضی سے پہچانو. یقیناً اس کے لیے بھی اس نے نبی کو بتایا ہوگا کہ انہیں بتاؤ منافق کو کیسے پہچاننا ہے. تو نبی نے کہا حب علی فرق بین المؤمن والمنافق. علی کی محبت کو فرق ہے یہ منافق مومن اور منافق کو پہچانواتی ہے. اور اللہ نے آغاز بشریت میں اس موٹے سے پر تو بس پیغام ہو گیا, وقت میرا پورا ہو گیا, بس 2-4 جملے سنیے تاکہ میں تقریر سمیٹ دوں. آغاز بشریت میں اللہ نے سب سے پہلے تمیز سکھائی ہے اور مومن اور منافق کا فرق سمجھایا. جب پہلی خلافت کا اعلان کیا اور حضرت آدم کو خلق کیا تو وہیں ایک منافق چھپا ہوا تھا مومنوں میں, فرشتوں میں شیطان جی رہا تھا. صاحبان نور میں نار کا بنا ہوا انہی میں رہتا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ نے کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جیسے ہی میں اسے سنوار دوں اور اس کا اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اور جیسے ہی اللہ نے روح پھونکی تو مومن سجدے میں گر گئے, منافق کھڑا رہ گیا. اور پہلے ہی دن اللہ نے پہچان دے دی. بھائی دیکھو ضروری نہیں ہے کہ اپنوں میں بیٹھنے والا اپنا ہو, ساتھ رہنے والا ساتھی ہو, صحبت رکھنے والا صحابی ہو. ضروری نہیں ہے. رہتا تو فرشتوں کے ساتھ تھا, لیکن پہچانا کیسے گیا کہ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سب سجدے میں گرے. اور یہ شیطان نہیں گرا. اور کیوں نہیں گرا؟ کہنے لگا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, اسے تم نے مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے. اور اللہ نے کہا کہ اخرج فإن علیک لعنۃ اللہ یوم الدین, اب تو نکل جا, اب قیامت تک تجھ پہ لعنتیں پڑیں گی. اچھا مسلمانوں نے شیطان کے بہت فضائل پڑھے ہیں, کاش کہ آپ تھکے نہیں ہوتے اور میرے ساتھ چلتے. افسوس اسی بات کا ہے کہ پڑھنے پہ آئے تو شیطان کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنے پہ آئے تو علی کے فضائل بیان نہ کریں. اتنا بڑا نمازی تھا, زمین پر کوئی چپا نہیں چھوڑا جو اس نے سجدہ نہ کیا. شیطان بڑا نمازی تھا, چہرہ بڑا نورانی, بنا تو آگ کا تھا مگر فرشتوں میں رہتا تھا تو پہچانا نہیں جاتا تھا نوری کون ہے اور ناری کون ہے. جمال کی بھی تعریفیں, کمال کی بھی تعریفیں, کردار کی بھی تعریفیں, مگر تھا تو شیطان ہی نا. کتنے ہی قصیدے کیوں نہ پڑھو, اگر آخر میں اس پہ پڑی ہے خدا کی لعنت تو کیا فائدہ. اتنے کمالات کے بعد بھی اگر آخر میں لعنت پڑھنی ہے تو کیا فائدہ. لیکن پھر بھی دنیا نے پڑھے کمالات ضرور, تو ہر صاحب کمال صاحب عزت نہیں ہوتا. کاش کہ میں جملوں کی وضاحت کر پاتا, میں نہیں کروں گا, جتنے لے گئے وہ لے گئے. اس نے کہا کہ بھائی میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نکل جا, تجھ پہ لعنت. جاتے جاتے جملہ کہا بچے سنانا ہے. کہنے لگا فَبِعِزَّتِ کا, تیری عزت کی قسم, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ تیری عزت کی قسم, جس کام سے تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی اس آدم کی اولاد کو اس کام سے گمراہ کروں گا. قسم کس کی کھا رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی. عزت خدا کو مانتا ہے, توحید پرست ہے, اتنا بڑا توحید پرست کہ قسم بھی کھا رہا ہے تو خدا کی عزت کی. اپنے ماں باپ کی قسم نہیں کھا رہا, میری ماں کی قسم. اپنے ماں باپ کی قسم نہیں کھائی. کہتا ہے تیری عزت کی قسم جس سے تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ بھی گمراہ کرتا ہے. تو کہا کہ یہ جو میں سجدہ نہ کر سکا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اور اسی دن سے یہ پہچان ہمیں حاصل ہوئی کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ کا عقیدہ شیطان کا ایجاد کیا ہوا. خیر ہی و شر ہی من اللہ, اچھے کا حکم بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے,
بولے گا حکم بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. تو جب امام مہدی آئیں گے تو اللہ حکم کرے گا, دل میں بات ڈالے گا, لوگ بیعت کر لیں گے, یہ حکم بھی اللہ کی جانب سے ہے. اور جو بیعت نہیں کریں گے ان کے دل میں اللہ نہیں ڈالے گا. تو بات تو وہی آ گئی, جن سے چاہا کروایا, جن سے چاہا نہیں کروایا. یہی تو شیطان کہہ رہا تھا, فرشتوں سے تو نے سجدہ کروایا, مجھ سے نہیں کروایا. ایسا نہیں ہوگا, تم اپنی مرضی سے فیصلے کرو گے. اس لیے کہ اگر ہر کام اللہ کروا رہا ہے تو پھر جنت اور جہنم کی ضرورت کیا ہے, اگر اسی نے سجدے کروانے ہیں اور اسی نے سجدوں سے روکنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ شیطانی عقیدہ ہے. تو یہ شیطان کا عقیدہ خراب کیسے ہوا؟ فرشتوں میں رہتا تھا, سجدے کرتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, پھر اس کی توحید خراب کیسے ہو گئی؟ پھر یہ توحید میں اتنا پیچھے کیسے چلا گیا؟ تو معلوم ہوا کیونکہ اس نے خدا کی بنائی ہوئی حجت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اب اس نے لاکھ چاہا کہ خدا پرست رہوں, مگر جس نے خدا کی حجت کو چھوڑا خدا نے اسے بھی چھوڑ دیا. کیونکہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اب خدا کو کیے ہوئے سجدے کام نہیں آئے, اب خدا سے بھی دور ہو گیا. تو اب معلوم یہ ہوا جو ایک بار حجت خدا سے دور ہو جائے وہ فقط حجت خدا سے دور نہیں ہوتا, وہ نبی سے بھی دور ہو جاتا ہے, وہ خدا سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ کرتا ہے سجدے, خدا بھیجتا ہے لعنت. وہ کرتا ہے سجدے, خدا بھیجتا ہے لعنت. تو یہی پیغام ہے اور یہی تقریر کا آخری جملہ ہے کہ جو آدم صفی اللہ کا انکار کرے اس کے سجدے بن جائے لعنت, اور جو علی اللہ کا انکار کرے اور جب بھیجا دنیا میں سے تو یہ کہہ کے بھیجا کہ یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹوں ہوشیار رہنا, انہ عدو مبین, یہ کھلا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. تو یا اللہ یہ دشمن ہے کیسے؟ کہ اس لیے کہ یہ چھپ کے آتا ہے, اپنوں میں رہتا ہے, اپنا نہیں ہوتا. اسے پہچانو, اسے بچو. پہلی پہچان تو یہ میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا, اپنی چلاتا ہے. اور یہ عقیدے رکھتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے, پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو لہٰذا اس سے بچو. اور شیطان آدم کو سجدے سے انکار کرنے والا ایک تھا, ایک ہی نے سجدہ نہیں کیا. لیکن اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے شیاطین شیاطین شیاطین, تھا ایک, اب اس نے پوری سپاہ بنا لی ہے. بہت سارے کالندے ہیں, من الجن والانس, جنات میں سے بھی ہیں, انسانوں میں سے بھی ہیں. پہچانے کیسے جائیں گے؟ کا ایک ہی پہچان ہے. ویسے تو بہت ساری پڑھنی تھی لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس موٹی سی پہچان یہی ہے کہ حجت کا انکار یہ ہوتا ہے اور حجت خدا سے ٹکراتا ہے. مسائل کی طرف جانے سے پہلے ایک جملہ ذہن میں آنا ہے اگر اجازت ہے تو نہیں, اور وہ یہ کہ انکار کیا آدم کا. ہونا کیا چاہیے کہ آدم لڑے اور کہے کہ بھائی شیطان مجھے سجدہ کرتا ہے, یا تو جیے گا یا میں جیوں گا. لڑتے ہیں, فیصلہ ہو جانا چاہیے, یا تو حق یا میں حق. لیکن ہوا کیا کہ آدم کھڑے رہے, بھائی یہ بد کلامی کر رہا ہے اللہ سے کہ میں نہیں کروں گا سجدہ, اور اللہ سے کہہ رہا ہے میں ناری, یہ خاکی بنتا ہی نہیں ہے میرا سجدہ. اور اللہ نے کہا تجھ پہ لعنت ہے, نکل جا. بھائی اللہ تیرا انکار تھوڑی کیا, تیری عزت کو مانتا ہے, تیری عبادت کرتا ہے. معاملہ آدم اور شیطان کا ہے, انہی کے درمیان چھوڑ دے, خود ہی لڑ پھڑ کے فیصلہ کر لے. کہا نہیں, میری حجت کا مسئلہ حجت کا نہیں ہوتا, میرا ہوتا. آدم کو لڑنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اگر وہ خود سے خلیفہ بنا ہوتا تو اپنی خلافت بچانے کے لیے لڑتا. اگر آدم کو خلیفہ میں نے بنایا ہے, اب آدم کو لڑنے کی ضرورت
ضرورت نہیں، میں جانوں، میرا کام جانے، میرا فرض ہے کہ میں منواؤں، میرا فرض ہے کہ علی کو سزا دوں۔ دنیا کہتی چلی آ رہی ہے علی لڑے کیوں نہیں، حسین لڑے کیوں نہیں، حسن لڑے کیوں نہیں؟ اگر خود ساختہ خلیفہ ہوتے تو لڑتے، کیا ضرورت تلوار اٹھانے کی؟ اللہ نے انہیں دی ہے ہدایت کی ذمہ داری، اللہ نے انہیں صاحب امر بنایا ہے، لہذا اللہ ہی منوائے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ یزید حاکم بن گیا حسین کے ہوتے ہوئے، مگر حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھاتے؟ اس لیے کہ نہ علی نے اٹھائی نہ حسن نے اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ آدم نے نہیں اٹھائی۔ تلوار اٹھے گی جب اللہ چاہے گا تب اٹھے گا۔ پہلے نے نہیں اٹھائی، دوسرے نے نہیں اٹھائی، تیسرے نے نہیں اٹھائی، 11 آگے چلے گئے۔ اب جب 12واں آئے گا تو تلوار لے کے آئے گا، اور پھر کوئی انکار کر کے دکھائے گا، پھر کوئی جھوٹا دعوے دار بن کے دکھائے گا۔ بس ایسا ماحول ہوا مدینے کا کہ حاکم مدینہ کو خط پہنچا یزید لعنتی کا کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ اگر حسین نے بیعت نہ کی تو اہل اسلام میں 2 گروہ بن جائیں گے اور خدشہ بغاوت رہے گا، لہذا اسے عبور کرنے کے لیے حسین ابن علی کا بیعت کرنا ضروری ہے۔ اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ مولا حسین سے بیعت لے لی جائے، مگر نہ جس کے بابا نے بیعت کی ہو نہ بھائی نے بیعت کی ہو، وہ بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور حسین نے ایک جملہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور حسین کا معاملہ یہ ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یہ اول تا آخر سب کے سب محمد ہیں۔ جب حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو پھر علی جیسا کسی اور کی بیعت نہیں کر سکتا، حسن جیسا بھی کسی اور کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے، یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ دربار میں حسین کو اکیلا دیکھا تو حاکم نے سوچا اگر ہاتھ نہیں دے سکتے تو سر لے دو حسین کا، مگر حسین کا ارادہ کچھ اور ہے۔ یہ میرے نانا کا شہر ہے مدینہ، اس شہر میں حسین کا لہو نہیں بہنا چاہیے۔ حسین دربار سے خود کو محفوظ لے آئے۔ آپ مسلسل حسین کی روانگی مدینے سے سن رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں جملے محفوظ ہیں، ایک ایک اشارے پہ آپ کو سارا منظر یاد آ جاتا ہے، کس طرح دربار سے آئے حسین، کس طرح حجرے میں واپس لوٹے، رات کے وقت حسین مولا حجرے میں واپس آئے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو بتایا سامان سفر تیار کیجئے، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اپنا وطن چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، جو کبھی کسی عذر کے باعث اپنا وطن چھوڑ کے گئے ہیں نا، ان سے پوچھئے گا کہ اپنا وطن چھوڑنا کیسا ہے، اور خاص کر ایسے کے لیے کہ جس کا معمول بھی یہ ہو کہ اس کی صبح ہی نہ ہوتی ہو جب تک کہ اپنی ماں زہرا کی تربت پہ جا کے سلام نہ کرے، جب تک کہ اپنے نانا کے روضے پہ جا کے سلام نہ کرے۔ اس حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے جب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا، ایک بار اپنے حجرے سے نکلے اور کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ حسین جب بھی حجرے سے باہر جاتے تھے اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو رکھتے تھے، خاص کر عباس ساتھ رہتے تھے، حسین کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ مگر آج جب حسین مدینے سے جا رہے ہیں، اب حسین تنہا حجرے سے نکلے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے تنہا حسین کو جاتے ہوئے دیکھا۔ حسین اپنے نانا رسول کے روضے پہ گئے اور وہاں جا کے حسین نے نبی کو سلام کیا اور نبی نے جملے کہے کہ اے نانا، اب اس دنیا میں جینے کو جی تو نہیں چاہتا، مگر اے نانا آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ اے نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، اے نانا حسین کا سلام قبول کیجیے۔ نانا کے روضے پہ کچھ کلام کیا اور اس کے بعد ایک بار بڑھے اپنی ماں زہرا کی تربت کی جانب۔ راوی کہتا ہے کہ جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا تو ایک کڑیل جوان کی طرح سینہ تان کے حسین مولا اپنے نانا کی تربت کی طرف چلے، مگر جو ہی حسین مولا اپنی ماں کی تربت کی طرف چلے تو میں نے دیکھا گھٹنیوں کے بل ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف ہمک کے جا رہا ہو، اور
اور اس طرح سے جا کے اپنی ماں زہرا کی تربت پہ گر کے نہ جانے کیا کلام کیا، مگر میرا جی یہ کہتا ہے شاید حسین نے کہا ہو اپنا یہ آخری سلام ہے حسین کا، اب اس کے بعد حسین واپس مدینے نہیں آئے گا۔ اے اماں حسین آپ کے بغیر جا رہا ہے، مگر حسین کیسے جیے گا؟ اے اماں آپ بھی ساتھ ساتھ کربلا چلیے۔ حسین شاید اپنی ماں زہرا کو ساتھ لینے آئے ہوں، آئے پلٹے اور ایک بار دیکھا کہ اہل حرم تیار ہیں، سواریاں منگائی گئی، منادی دی گئی، کہا آج کوئی مدینے کی چھتوں پہ سوار نہ ہو، مدینے میں سارے مسلمان ہیں، یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بنی ہاشم کی بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ ارے مگر مجھے اتنا کہنے کی اجازت دیجئے، کوئی چھتوں پہ سوار نہ ہو، پردہ کیا جائے، کناتیں لگا دی جائیں، راہیں بند کر دی جائیں۔ بنی ہاشم کی بیویاں آج حجرے سے باہر آ رہی ہیں، مجھے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنا ہے تاکہ آپ اس واقعے کی شدت سمجھ سکیں۔ میں کہوں گا مولا یہ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ ارے آج تو بیویوں کے سروں پہ چادر ہے نا، یہ بیویاں بے چادر تو حجرے سے باہر نہیں آ رہی، مگر ہاتھ ظلم یہ ہے ارے وہ حسین کہ جو پردے کے ساتھ تھی، جس کی غیرت گوارا نہ کرے کہ بلندیوں سے اہل مدینہ بیویوں کو دیکھیں، سرے حسین نے نوکے نیزہ پہ کس طرح برداشت کیا ہوگا کہ بغیر چادر زینب قصر بازاروں میں ہے اور مجمع دیکھ رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب شام کے بازار میں مجمع نے زینب کے سر کو دیکھا، ایک بار زینب نے روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا اور کہا بھیا اب زینب مر جائے گی، بس یہ کہنا تھا۔ ایک بار سر حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، مجمع کی توجہ سر حسین کی جانب ہوئی، حسین نے موضع دکھایا، اے بہن زینب یہ امتحان تمہیں دینا ہے، حسین تمہارے ساتھ ہے۔ مدینے سے سواریاں تیار ہوئی، بی بی زینب کی سواری تیار ہوئی، اہتمام کے ساتھ حسین مولا نے سوار کیا، ایک ایک بیوی سوار ہوئی، قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا۔ ایک بار حسین سوار ہو گئے، عباس سے کہا عباس قافلہ روانہ کیجئے۔ عباس مولا نے چاہا کہ قافلہ روانہ ہو، مگر قافلہ بڑھا نہ سکے۔ کچھ لمحے گزرے تو بلایا مولا حسین نے، کہا عباس قافلہ روانہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہا مولا ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ علی اصغر صغرا کی آغوش نہیں چھوڑتے، اصغر صغرا سے جدا نہیں ہوتے۔ جیسے ہی یہ سنا میرے مولا سواری سے اتر گئے اور اترنے کے بعد آئے حجرے کی طرف، دیکھا کہ صغرا نے اپنے بھائی اصغر کو سینے سے لگا رکھا ہے، 4 ماہ کے ہیں علی اصغر سینے سے لگایا ہوا ہے بہن نے، اصغر بہن کو نہیں چھوڑتے، بہن تنہا رہ جائے گی مدینے میں، بھائی بہن کو کیسے چھوڑ جائے؟ ایک بار حسین مولا نے چاہا علی اصغر بابا کی آغوش میں آ جائے، علی اصغر نے بہن کو نہ چھوڑا کہ ایک بار مولا نے سر جھکایا اور اصغر کی کان میں کچھ کہا، ہمک کے اصغر نے بہن کو چھوڑا، بابا کی آغوش میں آ گئے۔ حسین پلٹے کہ سواری پہ سوار ہو، صغرا قدموں میں گر گئی، کہا بابا ساتھ جانے کی ضد نہ کروں گی، مگر بابا اتنا بتا دیجئے میرے بھائی اصغر سے ایسا بھی کیا کہا کہ اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا؟ حسین نے کہا صغرا برداشت نہ کر سکو گی، کہا بابا بس یہی خواہش ہے میری، بتا دیجئے۔ حسین نے کہا صغرا بس اتنا کہا تھا، اے اصغر کربلا کے شہیدوں میں تمہارا بھی نام ہے، ارے اصغر کیا کربلا نہ جاؤ گے؟ پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پروردگار بانیان فرش ادا کی نیک حاجات کو